کہ ایک بکری بہت پہلے سے گھاس چرتی آ رہی ہے، اس نے اپنی زندگی میں کچھ تجربات بھی سیکھے، لیکن وہ اپنا تجربہ اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والی بکری کے دوسرے بچے کے اندر وہ بکری نہیں شیئر کر پاتی۔ انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ انسان اپنے تجربات کو، اپنی انفارمیشن کو، اپنی معلومات کو، اپنی جانکاری کو اپنے آنے والی نسل میں ٹرانسفر کرتا ہے، منتقل کرتا ہے۔ دیگر جانوروں کی چیز نہیں ہے۔ دیگر جانور اپنی زندگی پیدا ہونے کے بعد شروع کرتے ہیں اور ختم مرنے کے بعد ان کی زندگی اور ان کے تجربات وہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان اپنی زندگی کے تجربات کو کہہ کر، لکھ کر، سنا کر آنے والی نسلوں کو منتقل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بکری آج سے 100 سال پہلے جو گھاس کھاتی تھی آج بھی وہی کھا رہی ہے، لیکن انسان آج سے 20 سال پہلے جو کھانا کھاتا تھا اور آج کے کھانے میں بڑا فرق ہو گیا۔ دیگر جانور نالج کو ٹرانسفر نہیں کرتے آنے والی نسلوں کو، لیکن انسان اپنی معلومات کو اپنی نیکسٹ جنریشن کو، آنے والی نسل کو منتقل کرتا ہے۔ پرندے آج سے 100 سال پہلے جیسے گھونسلہ بناتے تھے ٹین کے اکٹھا کر کے، آج بھی پرندوں کا گھونسلہ ویسے ہی ہے، کیونکہ ہر پرندہ اپنی زندگی خود شروع کرتا ہے اور اپنی زندگی ختم کر کے چلا جاتا ہے، آنے والی نسل کو کچھ نہیں دیتا۔ لیکن انسان چلنے کے لیے سواری بدلتی چلی جا رہی ہے، پہننے کے کپڑے بدلتے چلے جا رہے ہیں، رہنے کے مکانات اپڈیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ انسان اپنی نالج کو آنے والی جنریشن کے اندر، نسلوں کے اندر منتقل کرتا ہے۔ تو یہ دو بڑی عظیم خوبی ہے کہ اللہ نے انسان کو رشتہ والا بنایا اور اپنی معلومات کو اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے والا بنایا۔ یہ دو بڑی عظیم خوبی ہے، اور انہی دونوں خوبیوں کے اعتبار سے آج کی یہ مجلس منعقد ہے۔ نکاح سے انسان کے نسب کی کڑی آگے بڑھتی ہے اور انسان کے رشتے کی ڈور آگے جاتی ہے، اور تعلیم کے ذریعے سے پچھلی نسلوں کے تجربات اگلی نسلوں کے ذہن و دماغ میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ یہ دو بڑی عظیم خصوصیت ہے، اور ان دونوں عظیم خصوصیتوں کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے تقاضے کو سمجھنا ہے، اس کی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اور شریعت مطہرہ ان دونوں کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اسے سمجھنا ہے۔